محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على نبينا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
تعالیٰ کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں جس شخص کو دنیا کی اعتقادی اور عملی اصلاح کے لیے بھیجا، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اس ایمان لانے کے باوجود ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ افراد جماعت کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے قول اور فعل ویسے نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بے شک ان کی گھٹی میں احمدیت رچی ہوئی ہے۔ یعنی اگر ان سے پوچھو کہ تم احمدی ہو تو بتائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے دادا پردادا احمدی ہوئے تھے، صحابی تھے، اور فلاں واقعات ان کے ایمان و ایقان کے تاریخ احمدیت اور صحابہ میں درج ہیں۔ بلکہ بعض مجھے بھی بتائیں گے کہ فلاں صحابی کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا، گزشتہ کئی خطبوں میں صحابہ کے واقعات بیان کرتا رہا ہوں، وہ میرے نانا تھے یا پڑنانا تھے یا دادا تھے پردادا تھے۔ احمدیت پر ان کا ایمان ایسا ہے کہ دشمن کے حملے اور وار ان کو احمدیت سے دور نہیں کر سکے۔ جان مال کی قربانی بھی انہوں نے دی، اور ان کے باپ دادا نے بھی دی۔ بہت سے آپ میں سے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے ان میں سے۔ لیکن اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قوموں کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھیں، جب ہم اپنے جائزے جب تک ہم خود نہ لیتے رہیں۔ بس اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ احمدیت میں شامل انہی لوگوں میں بعض عملی کمزوریاں بھی ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمزوریاں ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں کمزوریاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو طبیعتوں میں ایک انقلاب پیدا کر کے 1400 سال کے عرصے میں جن اندھیروں نے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا انہیں روشنیوں میں بدلنا تھا۔ یہ مقصد تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کیا، اندھیروں سے روشنیوں میں آئے، ایک انقلابی تبدیلی اپنے اندر پیدا کی۔ اپنی اعتقادی اور عملی حالتوں میں ہم آہنگی پیدا کی، لیکن اگلی نسلوں کے وہ معیار نہیں ہیں۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی عملی حالتوں کے معیار اونچے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کی، چاہے وہ صحابہ تھے یا ان کے بعد ہونے والے احمدی تھے۔ یہاں کے امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد افرو امریکن کی بھی ہے۔ ان کے بڑوں نے بھی جب احمدیت قبول کی تو بڑی قربانیاں کی اور اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کی۔
لیکن آگے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا وہ حالتیں قائم ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے عمل اور اعتقاد میں کوئی تضاد تو نہیں؟ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد اور نعرے صرف وقتی جذبات تو نہیں؟ جن شرائط پر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہم عملی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بس یہ جائزے ہیں جو ہمیں اپنے ایمان میں ترقی کی طرف لے جانے اور ہمارے اعتقاد اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت میں انہی جائزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے شرائط بیعت میں سے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی دوسرا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے، اور یہ اہم چیز ہے نماز۔ شرائط بیعت کی تیسری شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف، ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سب سے پہلے اس بنیادی رکن کو لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری بیعت میں آنے والے یہ عہد کریں کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ادا کرتا رہے گا۔ یہاں صرف یہی نہیں فرمایا کہ عہد کرو کہ نمازیں ادا کرو گے، بلکہ 5 وقتہ نماز اور ان کی ادائیگی موافق حکم خدا اور رسول ہے۔ اس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ نماز کے بارے میں خدا تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو۔ نماز کے قیام کا حکم قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ایمان بالغیب کے بعد اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کبھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اقامت صلاۃ نہ کرے۔ اور اس زمانے میں قیام نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب خدا تعالیٰ نے خلافت کے وعدے کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی کہ خلافت کے انعامات ان لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ ہیں جو نماز کے قیام کی طرف نظر رکھیں گے۔ قیام نماز کیا ہے؟ نماز کی باجماعت ادائیگی، باقاعدہ ادائیگی اور وقت پر ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ بس نماز قائم کرنے والوں اور مالی قربانیاں کرنے والوں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ خصوصیت ان میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک جماعتی رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہی انہیں حکم ہے کہ جماعت بنا کر عبادت کرو، اور جماعتی طور پر مالی قربانیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کرو، تاکہ اس کام میں، اس عمل میں جو ایک جماعت ہونے کی وجہ سے ہوگا، برکت پڑے۔ نمازوں کے بعد باجماعت ثواب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم درسوں میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، بچوں کو بھی تقریریں تیار کرواتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس پر پوری توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی۔ بس سوائے اشد مجبوری کے اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اگر جائزے لیں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ نماز باجماعت کی طرف وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں مساجد بنانے کی طرف بہت توجہ پیدا ہوئی، لیکن مساجد بنانے کا فائدہ تو تبھی ہے جب ان کے حق بھی ادا ہوں، اور مساجد کے حق ان کو آباد کرنا ہے، اور آبادی کے لیے خدا تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ بے شک ایسے ہیں جن کو کام کے اوقات کی وجہ سے 5 وقت مسجد میں آنا مشکل ہے، لیکن فجر، مغرب اور عشاء میں تو یہ ادھر نہیں چلتا، اس میں تو حاضر ہو سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں دنیائے احمدیت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور 15-20 میل کے فاصلے پر مسجد سے رہتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اگر ظہر عصر کی نمازیں نہ پڑھ سکیں تو جیسا کہ میں نے کہا، فجر، مغرب اور عشاء پر ضرور شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں تو تقریباً ہر ایک کے پاس سواری ہے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے یہ سواریاں استعمال کریں گے تو ان سواریوں کا مقصد دین کی خدمت ہی بن جائے گا، اور آپ کی بھی دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ جہاں بہت زیادہ مجبوری ہے وہاں اگر قریب احمدی گھر ہیں تو گھروں میں باجماعت نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے، کسی گھر میں جمع ہو کے اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ جہاں اکیلے گھر ہیں وہاں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو بھی نماز باجماعت کی اہمیت کا پتہ چلے۔ بچوں کو ماں باپ اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے تو ان کو جہاں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا وہاں بہت سی لغویات سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ رات دیر تک جن کو شوق ہے، بعضوں کو عادت ہوتی ہے، خاص طور پر ویکینڈ پہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، تو نماز جلدی اٹھنے کی وجہ سے نماز کے لیے
اس کی عادت کم پڑے گی جلدی سونے کی، اور بلا وجہ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ خاص طور پر وہ بچے جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو صبح اٹھنے کی وجہ سے ان دنیاوی مصروفیات کو اعتدال سے کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اچھے دیکھنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، معلوماتی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان سے میں نہیں روکتا، لیکن ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ نمازوں کی ادائیگی کی قیمت پر ان دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا انتہائی بیوقوفی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چھٹی کے دن بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض فیملی کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ چھٹی کے دن اگر فیملی کا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے تو اور بات، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مسجد میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کے لیے آنا چاہیے اور بچوں کو ساتھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو مسجد میں آنے کی عادت نہیں ہے، بعض بچے بگڑ رہے ہیں، تو ان کا علاج تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچپن سے ان کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ خدا کا حق ادا کریں، اور وہ حق نمازوں سے ادا ہوتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے اگر یہ احساس ہو کہ نماز ایک بنیادی چیز ہے جس کے بغیر مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، تو پھر جوانی میں یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ شکوے بھی نہیں رہیں گے کہ بچے بگڑ گئے۔ تفریح کے لیے بھی اگر جائیں، اگر کوئی پروگرام ایسا ہے تو جہاں دنیاوی دلچسپی کے سامان کر رہے ہیں، وہاں خدا کی رضا کے حصول کے لیے جہاں بھی ہوں پوری فیملی وہاں پھر باجماعت نماز ادا کرے۔ میرا تو یہ تجربہ ہے، اور بہت سے لوگوں کے یہ تجربے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ تفریح کی جگہوں پر جب اس طرح میاں بیوی اور بچوں نے نماز کے وقت نماز باجماعت ادا کی تو ارد گرد کے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ان کو دیکھنے لگے، اور تبلیغ کے راستے پھر کھلتے ہیں، تعارف حاصل ہوتا ہے۔ عموماً عام دنیا دار کو یہی تصور ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں میں نماز وہی پڑھتے ہیں جو شدت پسند ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تفریح کرنے والے اور بچے اور بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور لباس بھی ان کے یہاں کے لوگوں کے لباس کے مطابق ہیں، وہی پہنے ہوئے ہیں، لیکن عبادت میں انہماک ہے، تو ضرور توجہ پیدا ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ کس طرح نماز کی وجہ سے بعض غیروں کی ان کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور یوں تبلیغ کے راستے کھلے۔ بس کسی قسم کے احساس کمتری میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں دینی اور روحانی انقلاب ہم نے پیدا کرنا ہے۔ تو یہ دینی اور روحانی انقلاب وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو ہر قسم کے احساس کمتری سے آزاد ہوں، اور اپنے اندر سب سے پہلے دینی اور روحانی انقلاب پیدا کرنے والے اور یہ دینی اور روحانی انقلاب بغیر عبادت کا حق ادا کیے پیدا نہیں ہو سکتا، اور عبادت کے حق کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز نماز ہے۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت کریں،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظہ کے معنی ہیں کہ باقاعدگی اختیار کرنا اور پھر اس کی نگرانی کرنا، اور پھر فرمایا ہر اس نماز کی خاص طور پر نگرانی کرو اور اس کی حفاظت کرو جو صلاۃ وسطیٰ ہے، یعنی جو نماز تمہاری مصروفیات کے درمیان میں آتی ہے، یا وہ نماز جو کسی بھی وجہ سے وقت پر اور اہتمام کے ساتھ ادا نہ کی جا سکے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، وہ اس کی بہرحال خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ نمازوں کی سستی تمہیں فرما برداروں کی فہرست سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت کی طرف خدا تعالیٰ توجہ دلاتا ہے، اور پھر خاص طور پر ان نمازوں کی حفاظت اور ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے جو تمہارے نفس کی سستی اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ادا نہیں ہو رہی، یا ان کا حق ادا کرتے ہوئے ادا نہیں ہو رہی۔ بعض نماز پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی، یہ نماز کا حق ادا کرنا نہیں۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی مکمل توجہ نماز پر ہو، پھر دنیاوی خیالات اور خواہشات ذہن پر قبضہ نہ کریں۔ یہ ذہن میں ہو کہ جس خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کے احکامات کی کامل اطاعت کرنی ہے۔ بس جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر ایسے نمازیوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نمازیں بھی تمہاری حفاظت کرنے والی ہوں گی اور تمہاری نگران بن جائیں گی، تمہیں برائیوں سے روکیں گی، تمہارے گھروں کو برکتوں سے بھر دیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضوری پیدا کرنے والی نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جن سے ان کو سرور اور ذوق حاصل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز لغویات اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہر نماز نہیں اور ہر نمازی کو نہیں۔ ہر نمازی برائیوں سے نہیں رک سکتا، صرف وہ نمازی اپنی اصلاح کر سکتا ہے، یا نماز اس نمازی کی اصلاح کرتی ہے جو کامل فرمانبرداری سے ادا کی جائے، یہ سمجھ کر ادا کی جائے کہ خدا تعالیٰ میری ہر حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے، اور اس خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں جو میری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کامل فرمانبرداری والی نمازیں ہیں جو حفاظت کرتی ہیں اور نگرانی کرتی ہیں انسان کی، اور جن گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان گھروں کے رنگ ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بس ایسی نمازوں کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے، تبھی ہم اپنے عہد بیت کو حقیقی طور پر نبھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو توجہ اپنے دنیاوی کاموں
اور خواہشات کی طرف ہو، یا کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ان ملکوں میں رہنے والے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، گو اب تیسری دنیا میں بھی شہروں میں رہنے والوں کو یہی حال ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک ایسی تعداد ہے جو مسجدوں میں جانے والی ہے۔ باوجود اس کے کہ اسلام کے اس اہم دینی فریضے کی طرف میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، میرے سے پہلے خلفاء بھی اس طرح بہت توجہ دلاتے رہے۔ اب تو اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں MTA کی نعمت سے نواز دی ہے۔ پہلے اگر خلیفہ وقت کی آواز دنیا کے ہر خطے میں فوری طور پر نہیں پہنچ رہی تھی، تو اب تو فوری طور پر یہ آواز اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام ہر جگہ فوری طور پر پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم میں سے بعض لوگ یہ خطبات اور تقاریر نہیں سنتے، یا سنتے ہیں اور بے دلی سے سنتے ہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، تو اس عہد بیعت کو پورا کرنے والے نہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کروں گا، اس کی کامل اطاعت کروں گا۔ یہ اطاعت سے نکلنے والے عمل ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ کامل فرمان برداری سے دور لے جانے والے عمل ہیں یہ۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ نے بڑا انذار فرمایا ہے، فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ یہ غفلت نماز با جماعت کی طرف توجہ نہ دینے سے بھی ہے، باقاعدگی سے نماز نہ پڑھنے سے بھی ہے، کی وجہ سے بھی ہے، پوری توجہ نماز میں رکھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں بعض وقت کوشش قائم نہیں رہتی، لیکن بار بار اپنی توجہ کو نماز کی طرف لانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ایک مطلب ہے اقامت نماز کو کھڑی کرنے کا، نماز کے قیام کا۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے مجھے نہیں مانا غلطیاں کرتا ہے تو بے شک وہ گناہ گار ہے، لیکن مجھے ماننے والے جو ایک عہد بیعت کرتے ہیں اور پھر اس کی تعمیل نہیں کرتے زیادہ پوچھے جائیں گے۔ بس ہر احمدی پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک یہ خیال نہ رہے کہ میں خدا تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر، میں نے جو خدا تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر ایک عہد بیعت باندھا ہے جس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے آگے جواب دیں۔ بس یہ خیال رہے تبھی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ بس بڑے بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور چھوٹے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یہاں بہت سے گھروں میں بے سکونی کے جو حالات ہیں وہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں جس طرح توجہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ میرے سے جب ملاقات کرتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اپنے لیے خود بھی دعا کرو اور نمازوں کی طرف توجہ دو، اور جب پوچھو کہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کا جواب نفی میں ہوتا ہے۔
ایسے لوگوں سے عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ مذاق نہ کریں، دین کو مذاق نہ سمجھیں، کہ خود تو نمازوں اور دعاؤں کی عادت نہیں ہے، اس طرح کوئی توجہ نہیں ہے، اور اپنے مسائل اور دنیاوی معاملات کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پہلے خود تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، پھر کہیں۔ جب تک خود اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے یا تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش نہیں کریں گے، دوسرے کی دعائیں بھی پھر اثر نہیں کریں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جماعت قائم کرنے آئے تھے، وہ ایسے لوگوں کی جماعت تھی جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیر پرستی کو ختم کرنے آیا۔ فرمایا کہ تم پیر بنو، پیر پرست نہ بنو، لیکن جس قسم کے پیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بنانا چاہتے ہیں، وہ آج کل کے نام نہاد دنیا پرست پیر نہیں ہیں، جو ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں اور دوسرے حقوق کی ادائیگی کا حق ادا ہو گیا، نہ نمازوں کی ضرورت ہے نہ عبادتوں کی ضرورت ہے۔ نمازوں سے ہی لوگ کوسوں دور ہوتے ہیں، خود نمازیں نہیں پڑھتے اور اپنے مریدوں کو بھی نمازوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ ایسے پیر اور ایسے سید ہدایت کی طرف لے جانے والے نہیں، بلکہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھیں، رشتہ دار، کسی پیر صاحب کی مرید تھی۔ انہوں نے یہ دماغ میں بٹھا دیا تھا ان کی ہمشیرہ کے کہ میرے مریدوں کو نمازوں اور عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس میری مریدی اختیار کر لو، کچھ وظائف میں نے بتا دیے ہیں وہ کر لو، یہ کافی ہیں، بخشے جاؤ گے۔ تو خلیفہ اول نے انہیں ایک دن کہا کہ پیر صاحب سے پوچھو کہ حساب کتاب والے دن جب خدا تعالیٰ ان نیکیوں اور عبادتوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ جب فرشتے میرا راستہ روکیں گے جنت کا تو ان کے بارے میں میری نیکیوں کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دوں؟ خیر انہوں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے کہ فرشتے تمہارا راستہ روکیں تو کہہ دینا کہ میں فلاں پیر اور سید زادے کی ماننے والی ہوں، تو وہ تمہارا راستہ صاف کر دیں گے۔ اور رہا میرا سوال پیر صاحب کا، تو جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں میرے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو بھول گئے ہو۔ نواسہ رسول نے جس کی نسل سے میں ہوں جو قربانی دی ہے اس کو بھول گئے ہو۔ تو فرشتے اس بات پر شرمندہ ہو جائیں گے اور راستہ چھوڑ دیں گے میرا۔ تو یہ ہے ان لوگوں پیروں کا حال، اور میں اکڑتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایسا پیر نہیں بننا۔ ہم نے تو اپنے اندر وہ انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں جو انقلاب ہماری حالتوں میں لانے والی ہیں، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کی حالتوں میں انقلاب لانے والی ہیں، اور اس معاشرے میں روحانی انقلاب لانے والی۔
بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف ہمارا اعتقاد ہمیں نہیں بچائے گا، نہ ہمارا اعتقاد انقلابی تبدیلیاں لائے گا، بلکہ ہمارے عمل ہیں جو انقلاب لائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری دعائیں ہیں جو جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اور دعائیں کرنے کا بہترین ذریعہ نمازیں ہی ہیں، بس اپنی نمازوں کی حفاظت ہر احمدی کا فرض ہے۔ اور جب مجموعی طور پر تمام دنیا کے رہنے والے احمدیوں کا رخ ایک طرف ہوگا تو یہ دعاؤں کے دھارے ایک انقلاب لانے کا باعث بنیں گے۔ بس خلافت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ اپنی نمازوں کی طرف توجہ دے، تاکہ وہ انقلاب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی اکثریت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے، وہ جو دعاؤں کے ذریعے سے عمل میں آنا ہے وہ عمل میں آئے۔ بس ہر احمدی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی نمازوں کی حفاظت، اپنی اولاد کی نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دے، تاکہ ہم جلد تمام دنیا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کو ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی جذب کرنے والی ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم بھی نمازوں کا حق ادا کرتے ہوئے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کے رحم حاصل کرنے والا ہم نے بننا ہے تو اپنی نمازوں کی حفاظت اور اس کے قیام کی بھی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف رنگ میں اپنے ماننے والوں کو نمازوں کی طرف توجہ دلائی ہے، تاکہ جہاں ہم بیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کے رحم سے حصہ لے کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجوز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجوز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کیا کرو تاکہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ بس یہ کیفیت ہے جو نمازوں میں ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ عجز و نیاز پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے
پھر ایسے لوگ ہو جاتے ہیں. اور ایسی ہی نمازیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دیکھنا چاہتے ہیں. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کے پھر نظارے دکھاتا ہے. فرمایا نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑی ہے. جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی. حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے. فرمایا حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے, روزہ بھی مشروط ہے, زکوٰۃ بھی مشروط ہے, مگر نماز مشروط نہیں. یعنی باقی سب باتیں جو ہیں ان کی بعض شرائط ہیں, وہ شرائط پوری ہوتی ہوں تو ادائیگی ہوگی, ورنہ نہیں, فرض نہیں ہے. لیکن نماز ہر صورت میں لازمی ہے. انسان مسافر ہے, مریض ہے, کیسی بھی حالت ہے, نماز فرض ہے اگر ہوش و حواس میں ہے تو. فرمایا سب ایک سال میں ایک دفعہ ہیں, یہ مشروط بھی ہیں اور ایک سال میں ایک دفعہ ہیں, مگر اس کا حکم یعنی نماز کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے. اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں, اور نہ اس بیت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا. بس یہ قیام نماز اور حفاظت نماز کے اس الہی ارشاد کی کچھ وضاحت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے, اور جس کی ہر احمدی سے توقع رکھی ہے آپ نے. ورنہ فرمایا کہ یہ بیعت کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. بس جیسا کہ میں نے کہا, اس کی اہمیت کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں اور دنیا کو بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ہم میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں جس نے ہمیں خدا سے ملایا ہے. اور بہت سارے نئی بیعت کرنے والے میں نے دیکھے ہیں, ان کے خطوط آتے ہیں, ان میں ایک انقلاب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے ان نمازوں کی وجہ سے. بس ہر احمدی کو, خاص طور پر پرانے احمدیوں کی اولادوں کو, اس کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نمازوں کے ایسے ذوق اور حضور کی کیفیت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے. اس لیے تم سب سے پہلے یہی دعا خدا تعالیٰ سے کرو کہ اے اللہ مجھ میں قرب کی یہ حالت پیدا ہو جائے. اس کے لیے آپ نے فرمایا, ایک دعا سکھائی ہمیں, فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں, اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں. میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا, یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کا بلاوا آ جائے گا. اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا. لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے. تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے. تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں. فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دعا میں اختیار کرے گا, باقاعدگی اختیار کرے گا, تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے. جمعہ کے بعد میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا. ایک ہمارے مربی سلسلہ جو انڈونیشیا کے رہنے والے تھے, ان کا ہے, جن کا نام امر معروف عزیز صاحب تھا. 16 جون کو بقضاء الہی وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ 6 دسمبر 1962 کو پیدا ہوئے تھے، پیدائشی احمدی تھے۔ 1989 میں جامعہ میں داخل ہوئے اور 1987 میں مبشرہ کا کورس کر کے جامعہ سے فارغ ہوئے ربا سے، اور انڈونیشیا گئے۔ مختلف جگہوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق دی۔ جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں اس وقت خدمات بجا لا رہے تھے۔ اور اسی طرح ریجنل مبلغ بھی تھے، 2011 تک جامعہ میں تھے، اس کے بعد سے ریجنل مبلغ تھے ایسٹ کلمنتان کے، اور علمی آدمی تھے ماشاءاللہ۔ تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب توضیح مرام کا انڈونیشین ترجمہ کرنے کی انہوں نے سعادت پائی۔ اس کے علاوہ یہ میرے خطبات کا باقاعدگی سے ترجمہ کیا کرتے تھے۔ مرحوم موسی بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے دعائیں ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسرا جنازہ ہے ہماری لندن کی رہنے والی ایک پرانی خدمتگار خاتون مکرمہ طاہرہ ونڈرمین صاحبہ، اہلیہ مکرم نواب محمود ونڈرمین صاحب مرحوم۔ ان کی بھی 18 جون 2012 کو 84 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم غلام یاسین صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کے نانا حضرت غلام دستگیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان کے بھائی بھی۔ ان کے والد انڈین حکومت میں سول سرونٹ تھے، بچوں کی اچھی تربیت کی۔ قادیان میں مرحومہ نے تعلیم پائی اور پھر 1947 میں سے کراچی میں رہائش پذیر تھیں۔ 1949 میں ان کی شادی ہوئی محمود ونڈرمین صاحب سے، یہ انگلستان آ گئیں۔ بس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لندن ہجرت کے بعد یہ پرائیویٹ سیکرٹری کی دفتر میں انہوں نے خدمات پیش کیں اور انگلش ڈاک ٹیم میں ایک لمبا عرصہ خدمت سر انجام دی، اور جلسہ سالانہ میں خلیفہ رابع نے ان کا نام لے کے ان کو تعریف بھی کی تھی، خدمت کام کی۔ بڑی مستعدی سے خدمت کرتی تھیں، کبھی کام کو بوجھ نہ سمجھتی، جتنا بھی دیا جاتا وہ کر کے لے کے آتی۔ وفات سے چند روز پہلے بھی اپنے عزیز کے دفتر بھجوایا کہ کام بھجوائیں۔ ہمیشہ یہ مطالبہ ان کا ہوتا تھا کام زیادہ دیا جائے، باوجود بیماری اور کمزوری کے بڑی محنت سے کام کرتی تھی، اور کسی وجہ سے اگر کام کم دیا جاتا تو بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ اور میری ڈاک کا بھی انہوں نے لمبا عرصہ کام کیا ہے، یعنی گزشتہ 20-22 سال سے کام کر رہی تھیں۔ 9 سال میں نے دیکھا ان کو، ان کے ڈاک کے خلاصے ایک تو بڑے اچھی طرح بناتی تھیں کہ جو اہم پوائنٹ ہوتے تھے ان کو ہائی لائٹ کر دیتی تھیں، اور ان کا خلاصہ پڑھتے ہوئے دقت نہیں ہوتی تھی، اور نفس مضمون جو تھا خط لکھنے والے کا وہ بھی پہنچ جاتا تھا۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی کہ خلاصہ بناتے ہوئے جہاں ضروری سمجھتی تھیں کہ اس پہ ضرور نظر پڑنی چاہیے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتی تھی، اور ان کے خلاصے مجھے سب سے زیادہ اس لحاظ سے اچھے لگتے تھے، اور آسانی سے ان کا جواب دینا بھی آسان ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اخبار احمدیہ کے لیے اردو مضامین کو انگریزی میں ترجمہ بھی کیا کرتی تھیں۔ ان کے خاندان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلافت و جماعت سے جڑا رکھے، توفیق دیتا رہے۔ ان کے بیٹے ندیم ونڈرمین صاحب اخبار احمدیہ کے انگلش سیکشن میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ ان دونوں کی جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ غائب نمازوں کے بعد ادا کروں گا۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر